الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله مولانا العظيم. ہمارے شہر میں اس وقت جو صورتحال ہے آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بارش کا رک جانا گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے ہے. آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بارش کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، استسقاء کی نماز پڑھی گئی، لیکن بارش اب تک نہیں برسی. جو مشکلات ہیں وہ قائم ہیں. ایسا اس لیے ہے کہ اللہ کی رحمت کو جو روکنے کے اسباب ہیں، جو گناہ اور نافرمانی کے کام ہیں، جب تک ہم ان کو چھوڑ نہیں دیں گے، جب تک ہم ان سے باز نہیں آئیں گے، جب تک معصیتوں سے ہم کنارہ کش نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں نازل ہوگی. یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف ہم بارش کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں، میدان میں اکٹھا ہو کر استسقاء کی نماز پڑھیں، اور دوسری طرف نافرمانی اور گناہ کے کام اپنی جگہ قائم رہیں. یہ کس قدر اذیتناک بات ہے کہ ایک طرف ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے شہر کے جوان سنیما ہالوں میں، تھیٹروں میں جا رہے ہیں. ایک مسلمان ہیرو کے نام پر فلم لگائی جا رہی ہے، اور ہمارے جوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے پوسٹر بنا کر لے جا رہے ہیں، وہاں سائن بورڈ کے پاس کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو عام کر رہے ہیں. سینما کے پردے پر کوئی ہیرو آ رہا ہے تو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہیں، اسراف اور فضول خرچی میں مشغول ہو رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے رخ کو موڑ دینے والی ہیں. ماں باپ اس پر توجہ نہیں دے رہے ہیں کہ اولاد کس راہ پر جا رہی ہے. بے حیائی کا کام کرنے والے نوجوان یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ان کے اعمال کی نحوستوں کی وجہ سے پورے شہر پر آفت آئے گی. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جوانی کی عمر بہت قیمتی عمر ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سورہ کہف پڑھی ہوگی. جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. اس میں جوانوں ہی کا تو قصہ ہے جن کے بارے میں یہ خبر دی گئی کہ انہوں نے اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے بادشاہ وقت سے ٹکر لی، اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل گئے، غار میں جا کر پناہ لی، ہر قیمت پر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. قرآن انہی کا تعارف کرا رہا ہے کہ یہ جوانوں کی ایک جماعت تھی جنہوں نے اپنے پروردگار پر ایمان قبول کیا، اللہ پر یقین لائے، اس پر جم گئے،
ہم نے بھی ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ ایسے مخلص لوگ تھے، اللہ سے اس قدر ڈرنے والے تھے کہ سارا زمانہ مخالف ہے، لیکن وہ اپنے دین و ایمان کے بچانے کے لیے فکر مند ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ ہمیں نہ دولت کی تلاش ہے، نہ مال و اسباب کی تلاش ہے، نہ لذتوں کی تلاش ہے، نہ دنیا کے ساز و سامان کی تلاش ہے، نہ ہم دنیا کی زیب و زینت، رونق اور آسائش چاہتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ آتنا من لدنک رحمہ، اللہ تو ہمیں اپنے پاس سے خصوصی رحمت عطا فرما۔ ہم دولت نہیں چاہتے، تیری رحمت چاہتے ہیں۔ ہم دنیا کی لذتیں نہیں چاہتے ہیں، ہم ہدایت چاہتے ہیں۔ آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، رشدا ہدایت کو کہتے ہیں۔ رشد و ہدایت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہدایت کا سوال کیا، رحمت کا سوال کیا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، مانگا تو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کو مانگا، سوال کیا تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کیا۔ آپ غور کیجیے کہ قرآن پاک نے اصحاب کہف کا یہ واقعہ قرآن میں کیوں نقل کیا ہے، ایک پوری سورت اصحاب کہف کے نام سے کیوں اتاری ہے؟ اس لیے تاکہ قیامت تک آنے والے نوجوانوں کو یہ بتا دیا جائے کہ تمہاری عمر کا یہ حصہ بہت قیمتی ہے، اگر تم چاہو گے اس میں محنت کر کے اللہ سے قریب ہو جاؤ گے، اور اگر تم جوانی کی قوتوں کو ضائع کرو گے، گناہ اور نافرمانی میں پڑ جاؤ گے، غلط کاری اور بدکاری کی طرف لپکو گے، تو پھر تمہارے لیے تمہاری جوانی وبال بنے گی، قیامت کے دن تم کو حساب دینا ہوگا۔ وہ جوان اللہ کو پیارا ہے جو اللہ کی طرف جھکتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے، جو ایمانی لذتوں کے ساتھ جیتا ہے، جو گناہ اور نافرمانی سے بچتا ہے، جو ماحول کے فتنوں اور خرابیوں کو ٹھکراتا ہے۔ زمانہ اس کے سامنے اپنے تعیشات، اپنی لذتیں، اپنی دعوتیں پیش کرتا ہے، اور وہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیتا ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں ان گناہوں کا ارتکاب نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ خدا کا خوف میرے دل میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ سارے سائے ختم کر دیے جائیں گے، صرف اللہ کے عرش کا سایہ قائم ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ عطا کرے گا، عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص بیان ہوا، حضور ارشاد فرما رہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس جوان کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو، جس نے جوانی میں اللہ کو کی یاد کی ہو، جس نے جوانی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ سے اپنے آپ کو بچایا ہو۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ آپ قرآن میں پڑھیں انسان کی تخلیق کے بارے میں کہا گیا، انسان کی پیدائش کے بارے میں، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اس وقت تم بالکل کمزور تھے، ناتواں تھے، بچہ پیدا ہوتا ہے خود سے کھا نہیں سکتا، کوئی چیز پی نہیں سکتا اپنے آپ سے جب تک کہ ماں اس کی معاونت اور مدد نہ کرے، اس کے پاس سوائے رونے کے کوئی چیز نہیں ہے، اپنی ہر ضرورت کے لیے صرف وہ رونا جانتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ انسان کی زندگی کس طرح کی ہے، بالکل کمزور اور ناتواں اس کو پیدا کیا گیا، پھر اس بچپن کے بعد اللہ اس کو قوت عطا کرتا ہے، اس کمزوری کے بعد اللہ توانائی اور طاقت عطا کرتا ہے، یہ جوانی کا زمانہ ہے۔ اس کے بعد پھر جوانی بھی ڈھل جاتی ہے، بڑھاپا آتا ہے جو پھر سے ضعف اور کمزوری لے کر آتا ہے۔ 2 کمزوریوں کے بیچ میں ایک طاقت کا دور ہے،
پہلے بھی کمزوری گزری، پھر بڑھاپے میں کمزوری اور ضعف غالب آ جائے گا۔ صرف درمیان میں اللہ طاقت و قوت عطا کرتا ہے اور امتحان لیتا ہے کہ اس جوانی کی طاقت میں یہ جوان اللہ کو راضی کرتا ہے یا ناراض کرتا ہے، یہ اللہ کے احکامات پر چلتا ہے یا اس کے احکامات کو اپنے قدموں تلے رون دیتا ہے۔ امتحان لیا جا رہا ہے۔ انما الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء الا ان اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء۔ حضور فرما رہے ہیں کہ لوگوں یہ دنیا تر و تازہ ہے، رونق و زینت سے آباد ہے، یہ دنیا آسائشوں والی ہے، یہ دنیا اپنی طرف تم کو دعوت دینے والی ہے، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اور اللہ نے اس کائنات میں تم کو بھیجا ہے تاکہ وہ امتحان لے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، تم کس راستے پر چلتے ہو، تم کس طرح اپنے آپ کو گناہ اور نافرمانی سے بچاتے ہو، تم امتحان اور آزمائش کے دور سے گزارے جا رہے ہو۔ فاتقوا الدنیا، دنیا سے بچ کر رہو، دنیا کے مال و اسباب کے پیچھے نہ جاؤ، دنیا کے ساز و سامان کے لیے حلال و حرام کا فرق نہ بھلا بیٹھو، تجارت اس طرح نہ کرو کہ جس میں حرام کی اور مشتبہ آمدنی کی آمیزش ہو، اس طرح اپنے پاس پیسے نہ جمع کرو کہ کل قیامت کے دن تم کو حساب دینا مشکل ہو۔ دنیا ایسی چیز ہے کہ اس کے حرام پر عذاب ہے، اس کے حلال پر بھی حساب ہے۔ اگر تم حلال ذریعے سے بھی دنیا کما رہے ہو، آخرت میں اس کا حساب دینا ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھ رہا ہے تم کیسا عمل کرتے ہو۔ دنیا سے اپنے آپ کو بچاؤ، دنیا پر فریفتہ نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ دنیا مٹ جائے گی۔ آج جوانی کی طاقت ہے، کل ڈھل جائے گی۔ دنیا عجب سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر ایک چیز آنی جانی دیکھی، جو جا کے نہ آئے، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ انسان جوانی گزار دیتا ہے، پھر جوانی لوٹ کر نہیں آتی۔ انسان چاہے بڑھاپے میں کتنی تمنا کرے، کہے کہ ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، اس نے غزل چھیڑی مجھے سانس دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ انسان تمنا کرتا ہے لیت الشباب یعود، کاش جوانی میری واپس آ جاتی، کاش طاقتیں قوتیں مجھ کو پھر سے مل جاتی، کاش پھر سے شباب کا عہد لوٹ آتا کہ میں اللہ کو راضی کرتا، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا۔ مگر جو عمر گزر چکی ہے وہ لوٹ کر آنے والی نہیں، جو لمحات بیت چکے ہیں وہ کبھی واپس آنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، جو زمانہ بیت گیا وہ بیت گیا، جو عہد لگ گیا وہ لگ گیا، جو برس زندگی سے ختم ہو چکے وہ ختم ہو چکے۔ اب زندگی دوبارہ لوٹ کر آنے والی نہیں، اب شباب اور جوانی دوبارہ لوٹ کر آنے والی نہیں۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو کمزوری سے پیدا کیا گیا، ایسے تم پیدا ہوئے کہ ناتواں تھے، پھر تم کو طاقت ملی، پھر ناتوانی اور کمزوری کی طرف تم لوٹ جاؤ گے۔ انسان بڑھاپے میں پھر کمزور ہو جاتا ہے، یہی عمر کا حصہ ہے جوانی کا جس میں اسے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی طرف اسے لوٹنا ہے، اپنی جوانی کی طاقت کو دین و ایمان کی سربلندی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو جماعت تیار کی، اس میں کتنے نوجوان تھے جن کو اللہ کے پاک رسول نے دین اور کلمے کی بلندی کے لیے کھڑا کیا۔ انہوں نے اپنی جوانی کی بہترین طاقتیں دین کے لیے لگائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کیسی طاقت و قوت کا باعث بنے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس علم حاصل کر کے اس درجے پر پہنچے کہ ان سے بڑا مفسر قرآن صحابہ میں کوئی نہیں تھا۔ بڑے بڑے صحابہ قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں ان سے رجوع فرماتے تھے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، یہ زید ابن حارثہ کے بیٹے ہیں جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اسامہ ابن زید یہ حب الرسول کہلاتے تھے، یعنی حضور کے چہیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے بالکل آخر میں
دشمنوں سے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کیا، جہاد کے لیے لشکر بھیج رہے ہیں، اس میں بڑے بڑے صحابہ ہیں، ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا امیر مقرر کیا حضرت اسامہ ابن زید کو، جن کی عمر اس وقت 20 سال سے بھی کم تھی، بالکل نوجوان تھے، لیکن حضور نے ان کو لشکر کا سپہ سالار امیر مقرر کیا۔ آپ نے بتایا کہ جوانوں کو کس طرح آگے بڑھایا جائے گا، آپ نے بتایا کہ ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کو کس طرح اجاگر کیا جائے گا، آپ نے بتایا کہ جوانوں کی کس طرح حوصلہ افزائی کی جائے گی، ایمان اور یقین کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے کس طرح ان کو استعمال کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر جیسے جلیل القدر انسان کی موجودگی میں آپ نے حضرت اسامہ ابن زید کو امیر مقرر کیا۔ اب سنیے آگے، ابھی لشکر مدینے سے باہر پہنچا تھا، حضور کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، آپ بیمار چل رہے تھے، طبیعت اور علیل ہو گئی، لشکر رک گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی نہیں ہے۔ پھر وہ وہیں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما کے وصال ہو گیا۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے اور فتنے پیدا ہونے لگے، خطرہ ہونے لگا کہ دشمنان دین مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دیں گے۔ حضرت ابو بکر سے لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، حالات اچھے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے دشمن ہم پر چڑھائی کر دیں، آپ اس لشکر کو روک لیجئے، اس کو مت بھیجیے، یہ ہماری بڑی طاقت قوت چلی جائے گی، آپ اس کو مدینے میں روک لیجئے۔ آپ حضرت ابو بکر کی ایمانی حرارت دیکھیے، حضور سے عشق و محبت دیکھیے۔ انہوں نے کہا قسم بخدا ابو بکر کی یہ ہمت نہیں ہے کہ جس لشکر کو حضور نے روانہ کیا ہو اس کو ابو بکر روک دے، نہیں ہو سکتا ہے، حضور نے لشکر روانہ کر دیا، اب وہ لشکر جائے گا۔ حضرت اسامہ ابن زید کے بارے میں کہا گیا کہ کم عمر ہیں، ان کو امیر، ان کی جگہ کسی تجربہ کار شخص کو بنا دیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے کہا ہرگز نہیں، جس کو حضور نے امیر مقرر کر دیا ہو ابو بکر اس کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ نہیں، حضرت اسامہ ابن زید ہی کی عمارت میں وہ لشکر گیا۔ آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جوانی میں کیسے کارنامے انجام دیے۔ مصعب ابن عمیر مدینہ منورہ میں اسلام کے پہلے مبلغ ہیں، سب سے پہلے اسلام کے داعی بن کر مدینہ گئے، جوانی کی عمر تھی، جوانی میں ایمان قبول کیا، کارنامے انجام دیے، پہلے مبلغ بن کر گئے، سینکڑوں لوگوں نے ان کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا اور پھر احد کی لڑائی میں شہید کر دیے گئے۔ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے، جب حضور زخمی حالت میں تھے اور صحابہ کو دیکھ رہے تھے کون کون شہید ہوا، لوگوں نے بتایا مصعب ابن عمیر بھی شہید ہو گئے۔ حضور کو ان سے بہت محبت تھی، آپ ان کے قریب تشریف لائے، ان کی لاش پڑی ہوئی تھی زمین پر، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب بیٹھ گئے، ان کے چہرے سے گرد و غبار اور خون صاف کیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، آپ نے فرمایا مصعب تم مکہ مکرمہ کا سب سے اچھا لباس پہننے والا جوان تھا، بہترین خوشبو تو استعمال کرتا تھا، جہاں سے وہ گزرتے تھے لوگ محسوس کر لیتے تھے کہ مصعب ابن عمیر گزرے ہیں، پھر تو نے ایمان قبول کیا، حالات آئے، گھر سے نکال دیے گئے، یہاں تک کہ ایک چادر پر اپنے گھر سے نکل کر آئے، ایسا وقت بھی ان پر آیا کہ حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی اور حضرت مصعب ابن عمیر آئے، ان کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی، سطر چھپانا مشکل ہو رہا تھا، مجلس میں پیچھے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اس کے بعد اٹھ کر چلے گئے۔ جب وہ گئے تو حضور نے کہا کہ یہ مصعب ہیں کہ مکے میں اس سے بہتر لباس کوئی نہیں پہنتا تھا، لیکن آج دیکھو اسلام قبول کرنے کے بعد کیسی مشقت برداشت کر رہے ہیں، کیسا صبر کر رہے ہیں۔ حضور نے ان کی تعریف کی، اس وقت بھی جب وہ شہید ہو چکے ہیں حضور نے
کہا کہ تم پر حالات آئے، پھر تم نے اسلام کی خدمت انجام دی، آج تم شہادت کی موت پا کر رخصت ہوئے، آپ کہتے جاتے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ مسلمانوں میں بہت سے جوان مرد وہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا، کچھ وہ ہیں جو اپنی باری پوری کر چکے، کچھ وہ ہیں جو اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور کچھ وہ ہیں جو اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وقت آئے گا ہم بھی اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ تو جوانی کی عمر وہ ہے کہ جس میں انسان اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر سکتا ہے، اگر چاہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں عزت اور محبوبیت دلا سکتا ہے۔ محنت کرنی ہوگی، صحیح راستے پر چلنا ہوگا، اپنی قوم کی سربلندی کے لیے محنت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو ایمانی تقاضوں سے اور اسلامی غیرت و حمیت سے لبریز کرنا ہوگا۔ ہمارے لیے کامیابی اس راستے میں نہیں ہے جو دنیا کے انسانوں کا راستہ ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف آلات کے ذریعے جو ہم دوسروں کی تہذیب دیکھ رہے ہیں اس کو اپنا رہے ہیں۔ ہمارے جوانوں کو دیکھیے، طرح طرح کے حلیے بنا کر پھرتے ہیں، طرح طرح کے بال رکھتے ہیں، طرح طرح کے فیشن اختیار کرتے ہیں۔ کسی نے گلے میں زنجیر پہن لی، ہمارے جوان بھی پہن کر گھوم رہے ہیں۔ کسی نے ہاتھ میں کڑا ڈال لیا، وہ بھی ڈال کر گھوم رہے ہیں۔ کسی کو دیکھا کہ اس کے بال اس انداز اور اس طرز کے ہیں، یہ بھی بنا کر پھر رہے ہیں۔ دیکھا کہ لوگ اپنی پینٹ پھاڑ کر گھوم رہے ہیں، یہ بھی گھومنے لگے۔ مغرب جس راستے پر جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہماری کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ یہ مغرب کے لوگ یہ دنیا کو انسانیت کا نام نہاد انسانیت کا سبق پڑھانے والے، ہم ان کے راستے پر چلنا اپنے لیے باعث عزت و شان سمجھ رہے ہیں، حالانکہ آج وہ خود اپنی تہذیب کی وجہ سے سخت نقصان سے دوچار ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مغرب اور یورپ کے لوگ بہت آسائش میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ان کے اوپر کیسا عذاب ان کی بدکاریوں کی وجہ سے مسلط ہو چکا ہے۔ آپ کس کس چیز میں ان کی پیروی کریں گے؟ کس کس چیز میں آپ ان کے راستے پر چلیں گے؟ آپ دیکھیے، انہوں نے مردوں سے مردوں کی شادی کی وکالت کی ہے۔ ہم جنس پرستی کو دنیا میں عام کر رہے ہیں، جینڈر جسٹس کی بات کرتے ہیں، صنفی مساوات کی بات کرتے ہیں، عورتوں کی آزادی کے نام پر ان کو بازاروں میں لے آیا گیا۔ آج حالت یہ ہے کہ صابن کی 2 روپے کی ٹکیا بھی اس وقت تک نہیں بکتی ہے جب تک کہ اس پر کسی عورت کی گندی اور ننگی تصویر نہ بنا دی جائے۔ کس حریت نسواں کی یہ بات کرتے ہیں؟ اس حریت نسواں کی کہ عورتوں کے جسم سے حریت اور آزادی کے نام پر ایک ایک تار الگ کر دیا جائے، ان کو متاع کوچہ و بازار بنا دیا جائے، ان کو بکنے والے سامان کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ اسلام نے عورتوں کو جو عزت دی، قسم بخدا دنیا میں کوئی ملک نہیں دے سکتا، دنیا کی کوئی تہذیب نہیں دے سکتی، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی۔ اسلام نے عورتوں کو جو حفاظت دی، جو حرمت دی، جو عظمت کا مقام دیا، جس طرح ان کے تحفظ کو یقینی بنایا، کس کس چیز میں آپ ان کی پیروی کریں گے؟ ہمارے جوانوں کو سمجھنا چاہیے۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ یورپ میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ جو انسانی کتے بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ سعودی اور مصر میں ان کی پیروی مسلمان کر رہے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں الکلاب البشریہ، انسانی کتے۔ برطانیہ میں 10,000 افراد، وہاں کے اخبارات میں چھپا ہے، 10,000 افراد ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ جو کتے بن کر زندگی گزار رہے ہیں، باضابطہ کتوں کا لباس سلوا رہے ہیں، 4 ہاتھ پیر پر چلتے ہیں، کتوں کی طرح جو کتوں کا بسکٹ ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں، اس کی تحریک وہ چلا رہے ہیں۔ الکلاب البشریہ کے نام سے عرب ملکوں میں ان کے حالات چھپ رہے ہیں، انسانی کتے اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں۔
یورپ میں، برطانیہ میں، مغرب کے قلب میں ایسے لوگ پیدا، امریکہ میں اپنے حقوق کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کتا بن کر زندگی گزارنی ہے، انسانوں کی طرح نہیں جینا ہے، پنجروں میں رہ رہے ہیں، اپنے دوستوں کا استقبال بھوک کر کرتے ہیں، کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہے اس کے ہاتھ چاٹتے ہیں، جس طرح کتے ہاتھ چاٹ کر اپنی وفاداری، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ 10,000 لوگ صرف ایک ملک برطانیہ میں پیدا ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں کتنے لوگ ہیں، یورپ میں کتنے لوگ ہیں جو کتے بن کر زندگی گزار رہے ہیں، ہزاروں ڈالر کے بسکٹ کتوں کے آتے ہیں وہ اس کو کھاتے ہیں، انسانی غذا استعمال نہیں کر رہے ہیں، جو کتے بسکٹ کھاتے ہیں وہ بسکٹ کھا کر گزارا کر رہے ہیں۔ تو آپ بھی اس تہذیب کو اپنانا چاہتے ہیں، آپ بھی درجہ بدرجہ یہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں کہ ہم آزادی کے نام پر، انسانوں کی خواہشات کے نام پر ہر وہ چیز اختیار کریں جو ہمیں انسانیت کے دائرے سے نکال کر جانوروں کی سطح پر لے آئے، حیوانیت کی سطح پر لے آئے۔ آپ غور کیجئے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جو یہ بے حیائی کی تہذیب عام ہو رہی ہے وہ کن کی تقلید میں عام ہو رہی ہے، کن کے راستے پر ہم چل رہے ہیں، کن کے طور طریقے کو ہم اپنا رہے ہیں۔ اسلام نے تو ہمیں یہ تعلیم دی تھی بے حیائی کی ہر چھوٹی بڑی بات حرام ہے، ہر چیز کو ناجائز قرار دیا گیا، بدنگاہی کو ناجائز کہا گیا، زبان سے غلط الفاظ کہنے کو ناجائز کہا گیا، گانا بجانا سننا ناجائز قرار دیا گیا، موسیقی سننے کی گنجائش ہمارے دین میں نہیں رکھی گئی۔ اعلان ہوا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے پیغمبر آپ ساری دنیا میں اعلان کر دیجئے کہ بے حیائی کی ہر چھوٹی بڑی بات کو، کھلی چھپی بات کو میرے اللہ نے ناجائز کر دیا ہے، اس کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے، بے حیائی کی ہر کھلی چھپی بے حیائی حرام کر دی گئی ہے۔ آج ہمارے نوجوان شہوتوں اور لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج سینما ہالوں کو آباد کر رہے ہیں، فلمیں دیکھنا اپنی شان سمجھ رہے ہیں، موبائل پر گندی ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں، اپنے سماج اور معاشرے کو بے حیائی کی دعوت دے رہے ہیں۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے سماج میں بے حیائی عام کرنا چاہتے ہیں وہ سن لیں کہ ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ کتنے ہمارے شہر میں لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو نشے کے ذریعے، دوسری دواؤں کے ذریعے، دوسری تدبیروں کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو لذتوں اور بے حیائی کے کاموں کی طرف لے جا رہے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کر رہے ہیں، تھوڑا سا مال حاصل کرنے کے لیے اپنی نسل کو، اپنے نوجوانوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ کیا ان کو اللہ کا خوف نہیں آتا کہ یہ آج کمایا گیا مال کل قیامت کے دن ان کے لیے وبال بنے گا؟ یہ آج کی حرام آمدنی کل قیامت کے دن ان کو جہنم کی آگ میں لے جائے گی۔ یہ اپنے پیٹ میں حرام آمدنی نہیں ڈال رہے ہیں، یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ جو آدمی اپنی قوم کو تباہ کر کے اپنے لیے روزی کا انتظام کرتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، اس کا ٹھکانہ تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو۔ نوجوانوں کو سمجھایا گیا کہ دیکھو تمہیں ہر وقت اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھنا چاہیے، ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب تم پر آئے۔ آج بارش رکی ہوئی ہے لیکن ہمارے نوجوان گناہوں سے تائب ہونے کے لیے تیار نہیں، گناہوں کے سبب بارش رکی ہوئی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، تابعی ہیں، مفسر ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بارش رک جاتی ہے اور زمین پر قحط پڑتا ہے، جانوروں کو چارہ نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، وہ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، اس وقت وہ انسانوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد آدم پر لعنت اتارے، اس لیے کہ آج اگر ہم بھوکے پیاسے ہیں تو یہ اولاد آدم کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔
یہاں تک کہ نجاست میں رہنے والا کیڑا اور بچھو جیسا زہریلا جانور بھی پکار پکار کر لعنت بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اولاد آدم، اگر تم گناہ نہ کرتے تو آسمان سے بارش نہ روکی جاتی، ہمیں بھوکا پیاسا نہ رہنا پڑتا، ہمیں یہ تکلیف نہ جھیلنی پڑتی۔ آپ غور کیجئے کہ آج اگر ہم رسمی طریقے پر صرف مجلسیں کرتے رہیں گے، دعا مانگتے رہیں گے، مسجدوں میں تھوڑی دیر کے لیے اکٹھا ہو جائیں گے اور اپنے گناہوں سے، اپنے کالے کرتوت سے، خیانت سے اور رشوت سے، سودی لین دین سے، بے حیائی اور بدکاری سے، سینما بینی اور فلم بینی سے، نگاہ کی اور دل کی خیانت سے باز نہیں آئیں گے تو کیا اللہ کی رحمت ہم پر آئے گی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کے فیصلے اتریں گے؟ کیا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے آگے سچی توبہ کرو۔ خاص طریقے پر جوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کسی بھی قوم کا سرمایہ جوان ہے۔ اقبال نے کہا تھا اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی جس کے جوانوں کی خودی ہو صورت فولاد۔ یہ بھی کہا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ آپ بلند مقاصد کے لیے زندگی گزاریں، دین و ایمان کو دنیا میں عام کرنے کے لیے زندگی گزاریں، اپنی جوانی کی بہترین طاقت اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے استعمال کریں، ہر گناہ سے بچیں، ہر طاعت کی طرف بڑھیں، اور آج اس ملک میں جو مشکل حالات ہیں ان کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔